حضرت مہاجر عامری بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سب سے زیادہ مجھے جن امور میں تمہارے مبتلا ہو جانے کا ڈر ہے وہ دو ہے، لمبی آرزویں اور خواہشات کی پیروی۔ لمبی آرزویں آخرت کو بھلا دیتی ہیں اور خواہشات کی پیروی حق سے روکتی ہے۔ آگاہ رہو، دنیا پیٹ پھیر کر جانے والی ہے اور آخرت آنے والی ہے کہ کل حساب کا وقت ہوگا اور عمل کا موقع میسر نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سال بھر اذان پابندی کی، حفاظت کی اور اذان دی، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اور دوسری حدیث پاک سنی اور ایمان کو اور تازہ کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سال بھر اذان کہے اور اس پر اجرت طلب نہ کرے، قیامت کے دن بلایا جائے گا اور جنت میں دروازے پر کھڑا کیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا جس کے لیے تو چاہے شفاعت کر۔ یہ کلام مجید جو آج ہم تک پہنچا ہوا ہے، یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کارنامہ ہے اور حضرت عمر کا اس بابت آپ کو قائل کرنا سے ثابت ہوتا ہے۔ اگر کوئی کام اچھا اور مفید ہو، اگرچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت نہ ہو، تو وہ بدعت سیئہ نہیں بلکہ بدعت حسنہ ہے اور سنت اسلام کے زمرے میں آتا ہے۔ قرآن مجید کو جو جمع کیا اور جو آج ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے، وہ الحمد سے لے کر والناس تک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جمع کرتا ہے، جس کو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ رمضان شریف میں حفاظ جو ہے ان کو تراویح میں سناتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو حافظ بناتے ہیں۔ یہ کلام مجید جو آج ہم تک پہنچا ہوا ہے، یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا خلافت کے دور میں کارنامہ ہے اور حضرت عمر کا اس بابت آپ کو قائل کرنا اور دلیل کے ساتھ اس پر آپ کو لانا، یہ حضرت عمر کا کارنامہ ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مکالمہ سے ثابت ہوتا ہے اگر کوئی کام اچھا اور مفید ہو، اگرچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت نہ ہو، تو وہ بدعت سیئہ نہیں بلکہ بدعت حسنہ ہے اور سنت اسلام کے زمرے میں آتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ترجمہ، کتب تفاسیر، کتب احادیث و کتب فقہ اسلامی وغیرہ، اسی طرح میلاد شریف اور ختم 11ویں شریف کی محافل بھی بدعات حسنہ کے زمرے میں آتی ہیں۔ یہ جو قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما کے پاس رہا، اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے قرآن مجید کو صرف لغت قریش میں باقی رکھنے اور دیگر لغات عرب پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا، تو حضرت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مصحف صدیقی منگوا کر اس کی متعدد کاپیاں کرا کے یہ مصاحف جو ہیں، اس قرآن مجید کے نسخے جو ہیں، وہ مسجد نبوی، مسجد حرام اور دیگر شہروں کے جو بڑے بڑے مراکز، جامعات، مساجد تھے، وہاں پر رکھوائے۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے خلافت کے مختلف ادوار میں، جیسے کہ پیچھے ذکر ہو چکا ہے کہ آپ نے بہت سارے منکرین ختم نبوت کا قلع کما فرمایا،
آپ نے منکرین زکوٰۃ کا کلا کما فرمایا، آپ نے جہاد کو فروغ دیا، تو اس کا فائدہ اور اس کا جو بہتر ثمرات یہ ملے کہ پھر آپ کے بعد جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سنبھالنے کے بعد ان پر بڑی مضبوطی سے اتنا کام کیا کہ پوری دنیا میں اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے گئے۔ آج تھوڑی سی بات میں آپ کی وفات، آپ کی وصیت اور آپ کے خمیر کے متعلق کر کے اگلے موضوع کی طرف آؤں گا۔ آپ کے خمیر کے متعلق یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور ہم زمین میں تمہیں واپس لوٹائیں گے اور زمین سے ایک بار پھر تمہیں نکالیں گے۔ یہ اللہ کے قرآن نے واضح فرما دیا ہے۔ اس آیت کے تحت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، یدفن کل انسان فی التربۃ التی خلق منہا، یعنی ہر انسان کو اسی مٹی میں دفن کیا جاتا ہے جس سے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی و ابو بکر و عمر خلقنا من تربۃ واحدۃ وفیہا تدفن، میں ابو بکر اور عمر ایک مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں اور ایک مٹی میں دفن کیے جائیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں ارشاد فرمایا، یعنی ہمارا بشری وجود ایک ہی خمیر سے پیدا کیا گیا، اسی سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خمیری رشتہ ثابت ہوتا ہے۔ آگے سمجھ بات؟ اب آپ کی جو وفات ہے وہ اس طرح ہوئی کہ آپ آخری ایام میں فراق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں شدید علیل رہتے تھے، غم زدہ رہتے تھے، ہمیشہ غم زدہ رہتے تھے، اور دن بہ دن حضور کے وصال مبارک کے بعد آپ کمزور سے کمزور ہوتے چلے گئے، اتنے کمزور ہو گئے کہ غار ثور میں جو سانپ نے آپ کو ڈسا تھا نا، اس کے زہر کا اثر واپس لوٹ آیا۔ اور یہ بھی اس لیے تھا کہ آپ کو شہادت کا درجہ ملے۔ چنانچہ اس تکلیف سے آپ شدید بخار کی حالت میں زہر کی وجہ سے شہید ہو گئے، آپ کی روح پرواز کر گئی، اور یہ 22 جمادی الاخر 13 ہجری نماز مغرب کا وقت تھا جب آپ نے وصال فرمایا، اور نماز عشاء سے پہلے مزار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ مدفن ہوئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا۔ آپ نے اپنی دور خلافت میں اپنے بیٹوں، دیگر عزیزوں کو اپنی زندگی میں حکومت میں کوئی چھوٹا سا عہدہ بھی نہیں دیا، اسی طرح آپ نے اپنے بعد بھی کسی اپنے عزیز کو عہدہ دینے کی وصیت نہیں فرمائی۔ حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ،
حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دیگر صحابہ کے مشورہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے خلیفہ مقرر کیا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کی قائم کردہ بنیادوں پر اسلام کی اعلیٰ سیاسی جہادی نظام کی ایسی بنیاد اور مضبوط عمارت قائم فرمائی جس سے پوری دنیا جو ہے وہ حیران ہو گئی اور اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ سر بلند ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت سینہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے خاص درجات میں بلندی بھی عطا فرمائے اور آپ کے روحانی فیض و برکات امت مسلمہ کا عطا فرمائے۔ رجب کا جو مہینہ ہے یہ اس وقت شروع ہے، اور رجب کے مہینے کے متعلق آتا ہے کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ حضرت موسیٰ بن عمران نے کہا کہ میں نے حضرت انس بن مالک سے خود سنا، وہ فرما رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے، جس نے رجب کے ایک دن کا بھی روزہ رکھا اللہ اس کو اس نہر کا پانی پلائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک محل ہے، اس میں صرف وہی داخل ہوگا جس نے رجب کے روزے رکھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ رجب اور شعبان کے سوا کسی اور مہینے کے پورے روزے نہیں رکھے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ماہ حرام کے 3 دنوں کے روزے رکھے یعنی جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 9 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے۔ بعض صحابہ کا قول ہے کہ رجب کا مہینہ ظلم چھوڑنے کے لیے، ماہ شعبان اعمال دین کے عہد کے لیے، اور رمضان کا مہینہ صدق و صفا کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رجب کے مہینے کی برکات عطا فرمائے اور اس میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی عظمت و شان کے حوالے سے ایک آپ کی روایت سن لیں۔ حضرت مہاجر عامری بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سب سے زیادہ مجھے جن امور میں تمہارے مبتلا ہو جانے کا ڈر ہے وہ 2 ہیں، لمبی آرزویں اور خواہشات کی پیروی۔ لمبی آرزویں آخرت کو بھلا دیتی ہیں اور خواہشات کی پیروی حق سے روکتی ہے۔ آگاہ رہو دنیا پیٹھ پھیر کر جانے والی ہے اور آخرت آنے والی ہے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے بیٹے ہوتے ہیں، بس تم آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے نہ بنو، کیونکہ آج کا عمل تمہارے لیے موقع ہے اور حساب کا وقت نہیں ہے، جبکہ کل حساب کا وقت ہوگا اور عمل کا موقع میسر نہیں ہوگا۔ یہ قول حضرت علی ہے ان کے لیے جو حضرت علی کو مانتے ہیں، جو حضرت علی کی پیروی کرتے ہیں، جو حضرت علی سے محبت کرتے ہیں، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت اور وفا میں دن اور رات ایک کرتے ہیں۔ اذان کے لیے شرعی مسئلہ اور حدیث پاک سماعت فرما لیں۔ اذان کا پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سال بھر اذان پر محافظت کی، محافظت سے مطلب کہ پابندی کی، حفاظت کی اور اذان دی، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اور دوسری حدیث پاک سنیے اور ایمان کو اور تازہ کیجئے کہ ابن عساکر نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سال بھر اذان کہے اور اس پر اجرت طلب نہ کرے، قیامت کے دن بلایا جائے گا اور جنت میں دروازے پر کھڑا کیا جائے گا
اور اس سے کہا جائے گا جس کے لیے تو چاہے شفاعت کر۔ اللہ تعالی ہم سب کو اذان محبت ذوق شوق سے دینے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔